بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، قرآن پاک کے ساتھ حسن خلق کا، خوش اخلاقی کا ایک بہترین پہلو یہ ہے کہ اپنے لیے ہدایت کا سبب، ہدایت کی وجہ، ہدایت کا باعث قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہی ہدایت ہے، اور جو قرآن پاک میں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہے، یا وہ قرآن کے مخالف ہے، سنت رسول کے مخالف ہے، وہ گمراہی ہی گمراہی ہے، وہ ہدایت نہیں ہے۔ تو قرآن کے بعد ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ میرے لیے ہدایت کا سارا سامان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہ سب کچھ قرآن کے اندر ہے۔ جو قرآن کے مخالف ہے وہ ہدایت نہیں ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور پھر اس عقیدے کے ساتھ، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے، ان جذبات کے ساتھ دنیا میں اپنی ہدایت، ہر معاملہ میں ہدایت کو قرآن پاک سے تلاش کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ قرآن کے ساتھ حسن خلق کی بہت بڑی ادا ہے۔ ایمان کا، قرآن پہ ایمان کا یہ بہت بڑا رکن ہے۔ اس کے بغیر آدمی نہ مومن ہوتا ہے اور نہ ہی وہ قرآن کے ساتھ خوش اخلاقی کا مرتکب جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑا واضح طور پہ بتا دیا، فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کی 9 نمبر آیت ہے، فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس میں ہر وہ خصلت جو اصوب ہے، ثواب ہے، صحیح ہے، سچ ہے، مفید ہے، اس قرآن میں اس کی رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے۔ اب کوئی انسان، یہاں جو غور طلب بات ہے، میں تو یہ لمحہ فکریہ ہی دے رہا ہوں نا، اب کوئی آدمی یہ عقیدہ بھی رکھے، کلمہ بھی پڑھے، اور اس کا عقیدہ بھی یہ ہو کہ جی قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ آج کا دیکھو جی زمانہ بہت بدل گیا ہے، اس کے ساتھ نہیں چلتی ہیں، تو یا یہ ہے کہ قرآن کو جو ہے وہ کچھ بدلنے کی کوشش کریں، معاشرے کے مطابق کرنے کی کوشش کریں، یہ ان لوگوں کی رائے ہوتی ہے، ان کی سوچ ہوتی ہے، جو کفریہ ذہن کے جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کفر ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا اور قرآن پاک کے ساتھ حسن خلق کی بہت بڑی ادا یہ ہے کہ ہر معاملہ میں اس کو اپنے لیے باعث ہدایت سمجھیں۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہدایت اس رہنمائی کو کہتے ہیں کہ جو عقیدہ ہو یا کردار ہو، عمل ہو، ہر اس عقیدے، عمل اور کردار کی جو رہنمائی کرے، جو عقیدہ اور کردار، عمل اس میں دنیا اور آخرت کی ہر خیر اس کے ہاں پنہاں ہے، اس کے اندر موجود ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی طرف رہنمائی کرنا، ہر اس عمل اور عقیدے کی رہنمائی کرنا جو عمل اور عقیدہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر کو متضمن ہے، مشتمل ہے، اس کو جو ہے وہ ہدایت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس، اس کے مقابلہ میں ضلالہ، گمراہی کا لفظ آتا ہے۔ اور گمراہی کیا ہے؟ گمراہی ہر اس عقیدے اور عمل سے محرومی کا نام ہے کہ جس کے اندر
دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی ضمانت موجود ہو، اس سے محرومی کا نام جو ہے وہ ضلالت ہے، اور اسی کو گمراہ کہا جاتا ہے۔ تو بھائیو، اس قرآن کے بارے میں یعنی جو مرکزی ایک جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو اپنے عقیدے کا حصہ بناؤ، یہ چیزیں ہمارے عقائد سے نکل چکی ہیں، ہمیں اس کا ادراک ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے اس کا کہ ہم نے قرآن کو کیا سمجھنا ہے۔ بھائی، قرآن عقیدے اور عمل کی کتاب ہے، کتاب کو قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی تعویذ گنڈے کی کتاب نہیں ہے صرف، یہ اصل میں عقیدے اور عمل اور کردار کی کتاب ہے، اور انسان کی جو اللہ نے مشین بنائی ہے، یہ اس کی گائیڈ بک ہے اس کی۔ آپ اگر دکان پہ پیناڈول گولیاں لینے کے لیے جائیں نا، تو اس میں بھی ایک پتہ انہوں نے ورقہ لکھ کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ فلاں فلاں چیز سے بنی ہے، اس کے نقصانات یہ ہیں، اس کے فائدے یہ ہیں، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے، اتنی عمر والوں کو اتنی گولیاں دینی ہیں، اتنی عمر والوں کو اتنی گولیاں دینی، ساری اس کے اندر جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اور یہ جو انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، کیا اس کو بنانے والے نے اس کے ساتھ کوئی گائیڈ بک جو ہے نا وہ نہیں دی ہوئی ہے ہمیں؟ اور کیا ہم اتنے آوارہ ہیں کہ بس ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں زمین پہ پھینک دیا، اور جیسے جدھر کو ہمارا جی چاہا، جدھر کو ہمارا ہم نے منہ کر لیا، ادھر ہی ہم جو ہے وہ چوپٹ دوڑتے چلے جائیں؟ کیا اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ رب العالمین نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک مقصد ہے اس کے لیے، اور یہ قرآن پاک ان مقاصد کے مجموعے کا نام ہے جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو ہر وہ بندہ جو ان مقاصد کو اب یہ ضرورت سمجھ کے اپنی مجبوری سمجھو کہ جن مقاصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کی وضاحت کیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، کہاں ملے گی؟ بھائی وہ قرآن سے ملے گی۔ قرآن سے باہر جو ہے وہ تلاش کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن سے باہر تلاش کرو گے کافر ہو جاؤ گے۔ تو قرآن پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ میری دنیا اور آخرت کی ہر خیر کی رہنمائی اس کے اندر موجود ہے، میرا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے، میرا کردار اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اور میں نے قرآن سے ہی لینا ہے، اور قرآن سے ہی لوں گا تو میں ہدایت پہ ہوں گا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہ بات وضاحت اس کی فرمایا ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت وہی ہے جو اللہ نے ہدایت بنا کے تمہیں دی ہے۔ سورہ بقرہ کی 120 نمبر آیت میں، آل عمران کی 73 نمبر آیت میں، سورہ انعام کی 71 نمبر آیت میں۔ اتنی اہم بات ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت، دی ہوئی ہدایت سے ہٹ کے آپ اپنے نظریے، عقیدے اور علم کے مطابق، اپنے فلسفے اور منطق کی مطابق، اور اپنی ذہانت فتانت کی بنیاد پہ آپ جو ہدایت تلاش کریں گے وہ گمراہی ہوگی۔ اللہ کو نہیں چاہیے وہ، اللہ کے ہاں وہ ہدایت نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ گمراہی ہے۔ تو اس لیے بھائیو، میں لمحہ فکریہ دے رہا ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ ایمان کا تقاضا بھی اور حسن خلق کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس قرآن پاک کو جیسے اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس عقیدے کے ساتھ، قرآن کے ساتھ چلو، پڑھو اس کو، سمجھو اس کو، جو فرمایا گیا ہے اس قرآن کے اندر اس پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرو۔ تو بس یہ چوتھی بات ہے، یا چوتھا حسن خلق کا بھی اور ایمان کا بھی یہ رکن ہے کہ اپنی ہدایت کا مصدر جو ہے کس کو، صرف قرآن پاک کو جو ہے وہ سمجھا جائے۔ قرآن پاک کو رکھ کے سائیڈ پہ چھوڑ کے آپ جو کچھ بھی دنیا میں تلاش کریں گے اس کا نام ہدایت نہیں ہو سکتا، اس کا نام گمراہی ہی ہوگا، ضلالت ہی ہوگا، اس کا نام ہدایت نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی، آج سے اپنے دل کے اندر یہ عقیدے کی ضرورت، احساس، شعور پیدا کرو کہ یہ قرآن عمل کے لیے ہے، اس کو میں نے پڑھنا ہے، اس کو میں نے سمجھنا ہے، اس کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے۔ اس پہ عمل کروں گا تو میں ہدایت یافتہ ہوں، نہیں تو گمراہ ہی گمراہ ہوں۔ بس یہ
آج کے درس میں یہ فکر دینا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ اس خوش اخلاقی کے مظاہرے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے ہدایت لے کے ہمیں ہدایت یافتہ ہمیں اللہ تعالیٰ بنائے، اور اسی ہدایت پہ ہمیں زندہ بھی رکھے، اور اسی ہدایت پہ ہماری موت بھی آئے اور آخرت بھی ہو۔